اس وقت PSP سے ارشد وہرا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج آپ لوگ کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں عوام میں؟ آج آپ لوگ سیاسی پار شو کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا میسج کیا ہے آج کراچی کی عوام کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے؟ دیکھیں، آج آپ کراچی کو پاکستان کہتے ہیں اور منی پاکستان کا مطلب یہ ہوا کہ اس شہر میں تقریباً پورے پاکستان سے کوئی نہ کوئی زبان بولنے والا ہر رنگ نسل کے لوگ اس شہر میں رہ رہے ہیں، تبھی اسے منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اکنومیکلی بھی شہرگ ہے اور پولیٹیکلی بھی یہ شہرگ ہوا کرتا تھا، جو اب دوبارہ شہرگ ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں گے اور یہ سارے لوگ کراچی کی بات کریں گے تو یہ گونج جو ہے پورے پاکستان تک جائے گی۔ کراچی کی محرومیوں کا ذمہ جو ہے وہ لسانیت کی سیاست تھا، جو کہ آج دفن ہونے جا رہی ہے۔ لسانیت کی سیاست نہیں چل سکتی اس شہر میں۔ اس شہر میں سب نے مل کر اس شہر کے حقوق کی بات کرنی ہے، اور اس شہر کے حقوق ابھی کوئی صاحب تھے، سوری مجھے نہیں پتا کون تھے، جو بات کر رہے تھے کہ سندھ کا جو ٹیکس ہے اس کا 95%، بالکل ٹھیک بات ہے۔ 120 ارب روپے جمع ہوتا ہے، سب میں سے ہر سال 25 ارب کی ایک گرین لائن بن سکتی ہے، لیکن کیونکہ نیت ہی نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ سب کو پتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے نیت کی بات کی ہے، میں اسی بات کو اب آگے لے کر چلتی ہوں۔ یہ نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے نور العارفین، یہ کہا جاتا نا کہ ہمارا حصہ یہاں تو مل نہیں رہا حصہ، اور جب حصہ ملے یا کچھ بھی ملے تو ویسے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کب ملا، کیسے ملا اور لگے گا کہاں پہ، کس کی جیب میں جائے گا، وہ اپنا ہی حصہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس میں بھر دیا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی عملی طور پر گراؤنڈ میں کچھ نظر نہیں آتا عوام کو کہ بھی دیکھیں یہ فائنینشل کلوزنگ ہے، اتنا پیسہ یہاں سے آیا تھا، وفاق سے ملا تھا، اتنا ریونیو جنریٹ کیا ہم نے خود، اور یہ ہم نے یہاں لگایا اور یہ آپ کو کر کے دکھایا۔ کوئی ایسی بریفنگ نہیں ہے۔ یہ نیتوں کی وجہ اس میں آپ کتنی سمجھتے ہیں؟ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اسیروں کی جو کہتے ہو رہائی ہوگی، یہ خبر جھوٹ ہے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے، ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی تھیں ساری باتیں اپنی جگہ سب بالکل ٹھیک ہوں گی، لیکن شاید میرا ہی تھوڑا سا ایک اسکرو ڈھیلا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ بڑی کنڈیوسو بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب مل جل کر کے سیاست کی جائے گی۔ اس سے پہلے مجھے یہ تو ذرا پتہ چل جائے کہ یہ جو پہلے الطاف حسین کے لیے دریا بچھانے والے تھے وہ شہر کے لیے غدار تھے، بھتہ خور تھے، لینڈ گریبر تھے، آج وہ دھل دھلا کر کے واشنگ مشین میں کوئی اچھا سا پاؤڈر لگا کر کے اور آ گئے اور وہ اچھے ہو گئے۔ یہ کیسے بھائی؟ کل ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ واسع جلیل نے آدھا گلشن اقبال بیچ دیا، آج وہ وائس آف کراچی کے نام سے وہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، عوام کی انورٹڈ کاماز میں خدمت۔ شہر پہ آپریشن مسلط تھا، واسع جلیل کا اپنا رشتہ دار یہاں پہ دواؤں کی فیکٹری چلا رہا تھا، کسی کو یاد نہیں آیا کہ جا کر کے اس کو پکڑے۔ بابر غوری نام کا ایک حسین ترین آدمی یہاں سے دال فے عین ہو گیا، تمام شہر پہ آپریشن مسلط ہو گیا، لیکن آنکھ کے کسی اندھے کو یہ نظر نہیں آیا کہ بابر غوری کے جن بزنس میں شیئرز ہیں کم از کم اس کا راستہ تو روکا جائے۔ غوری بھی آ کر کے یہاں پہ ہمارے سروں میں مسلط ہو جائے گا اور پھر ہم سے کسی جگہ سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی اب آپ ان کو اپنا لیڈر مان لیں۔ کیوں لیڈر مان لیں؟ اندھی لگی ہے؟ مطلب ہم کوئی گائے بیل بکری ریوڑ ہیں کہ مطلب ہمیں ایک پریس ریلیز آئے گی اور ہم نے آپ کی بات پر عمل نہ صدق نہ کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی سوال کے شروع میں فاروق ستار صاحب نے کہا تھا مقتدر حلقوں، اگر آپ نے سنا نور العارفین، مقتدر حلقوں ہی کی میں بات کر رہا ہوں، میں KMC KDA کی بات نہیں کر رہا، میں واٹر بورڈ کی بات نہیں کر رہا۔ مقتدر حلقوں کو ان کو سنائی دیتا ہے، ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں پچھلے 3-4 دنوں سے اپنے YouTube چینل عارفین نامہ پہ، اپنے فیس بک پیج پہ دھڑا دھڑ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، کل بھی میں نے بات کی، اس وقت بھی کر رہا ہوں اور رات کی ٹرانسمیشن میں بھی کروں گا۔ یہ کون سا تک ہے کہ کل ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ لینڈ گریبرز ہیں، اور آج آپ نے ان کو بالکل فائن ٹیون کر کے کوئی بھی ہے جو کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے تو وہ، مقتدر حلقے کر رہے ہیں تو وہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ عادل صدیقی کس وجہ سے بھاگے تھے؟ اسرائیل ان کی جان کے پیچھے تھا؟ کون ان کو مارنا چاہتا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے نام کی سپاری دے رکھی تھی، اور اب اگر وہ اسلام آباد میں آئے، اچھا سب اسلام آباد میں کیوں آ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ بھاگے یہ کراچی سے تھے، اسلام آباد میں ان کی فلائٹیں جا کر کے کیوں غرق ہو رہی ہیں؟ اسلام آباد میں کوئی تو بیٹھا ہے نا کہ جو ان لوگوں کو کلیئرنس دے رہا ہے یا دے رہا ہوگا۔ الطاف حسین کے خلاف اس وقت مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے، شہر کی سیاست جدھر تھی یہ سارے کے سارے وہاں دریا بچھا رہے تھے، کون نہیں جانتا؟ اب چونکہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ لوگ صحیح ہیں، سب سے پہلے بات یہ کہ کراچی کی سیاست میں سے ایک آپ نے ویکیوم پیدا کر کے غلطی کی۔ الطاف حسین کے نام کو مٹانا وہ ٹھیک تھا، ہمیں تھوڑا بہت امان بھی محسوس ہوا، ہمیں ریلیف بھی ملا،
لیکن اچانک سے اگر کوئی چیز غائب ہوتی ہے تو پھر بہت سارے معاملات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ویکیوم پی ٹی آئی سے شہر نہیں سنبھل رہا, پی ٹی آئی سے وفاق نہیں سنبھل رہا, شہر کہاں سے سنبھلے گا؟ پیپلز پارٹی کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے, اللہ تعالیٰ بھٹو کو اگلے 5 لاکھ سال بھی زندہ رکھے, کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے الحمدللہ ہمارا یہی حال رہے گا. میں اس بھٹو کی بات نہیں کر رہا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے, میں اس نام نہاد بھٹو کی بات کر رہا ہوں جس کو دکھا کہ یہ لوگ ہماری ترقی کے سینے پر اور گاڑیاں چلا رہے ہیں اپنی. یہ کوئی اور ہی بھٹو ہے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو جیسا بھی نہیں ہے, جو ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمات سے قطعی نہ آشنا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیں بہت سارے تحفے ملے, 18ویں ترمیم ملا, آغاز حقوق بلوچستان ملا, لیکن کراچی میں دن میں 100 لاشیں بھی ملتی تھیں. پیپلز پارٹی والا کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا, وہ کہے گا سوات میں جھنڈا لگایا. سوات میں جھنڈا لگانے کے لیے کون گیا تھا؟ بلاول صاحب گئے تھے, آصف علی زرداری صاحب گئے تھے, افواج پاکستان نے کیا تھا نا. اب یہ کہہ دیں گے کہ افواج پاکستان کس کے انڈر میں آتی ہیں؟ حکومتیں چلا رہی تھیں. اگر حکومتیں چلا رہی تھیں تو پھر وہ جو آپریشن ہوا تھا طالبان کے کمانڈر کو, کیا نام تھا اس کا, اسامہ بن لادن, اس کو مارنے کے لیے جب امریکہ یہاں آیا تھا تو سب کیوں لحاف کمبل اوڑھ کر کے سو رہے تھے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہاں سب سائٹ پہ ہو جائیں گے, کہیں گے فوج سے پوچھ لو. یار ایک بات تو کرو نا کوئی. یہاں اس شہر کو آپ نے فٹ بال سمجھ رکھا ہے, کبھی اس کو دے دیا, کبھی اس کو دے دیا, کبھی اس کو لے آئے, کبھی اس کو لے آئے. اب ایک مرتبہ پھر مصنوعی طریقے سے یہ بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جا رہے. میں ٹھیک کروں گا, میں ٹھیک کروں گا, تم ٹھیک کرو گے, ساتھ مل کر بیٹھتے نہیں ہیں. جو یہاں پر رقم دی گئی ہے, جو فنڈز الاٹ کیے گئے ہیں, مردم شماری کے فگرز ٹھیک نہیں ہیں. آدھی آبادی بتائی گئی, کاغذوں پر آدھی ہے, زیادہ آبادی ہے, پٹیشن عدالتوں میں ہے, کچھ نہیں ہو رہا. نذیر لغاری صاحب سارے ہی بھٹا بیٹھا ہوا ایسے تو نہیں. بات یہ ہے کہ سیاست میں جو لوگ آ رہے ہیں اور جن کے آنے کی بات ہوئی ہے, جو 1 سے 5 پارٹیاں بن چکے ہیں, وہ تو سامنے ہی ہے. حیدرآباد ہے ایک, وہ کیا وہ بہادرآباد ایک گروپ ہے, ایک پی آئی بی کالونی گروپ ہے, ایک حقیقی گروپ ہے, ایک پاک سرزمین پارٹی ہے. اب بھائی صاحب کراچی بھی آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ شہر کا مسئلہ کیا تھا. ایک شہر تھا, بستا ہنستا شہر تھا جو ترقی کر رہا تھا, جہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹ آئے تھے, بڑے بڑے پروجیکٹ لگے تھے. اس ریجن کی سب سے بڑی اسٹیل مل اس شہر میں تھی. اس ریجن کا ایک بڑا وہ بنا تھا, آپ کا بندرگاہ بنی تھی, بہت ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہو رہی تھیں. پھر یہ ایک ایسی چیز کیسے ہوئی اس شہر کے اندر کہ لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے, لوگوں کی نظریں چھوٹی ہو گئیں, لوگوں کا ویژن چھوٹا ہو گیا, شارٹ سائٹڈنس آ گئی, دل بہت چھوٹے ہو گئے, اور اس کے بعد شہر نے بگڑنا شروع کیا. ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ اس شہر کے اندر ملیٹنسی مسلط کی گئی, اور ایک ایسی ملیٹنسی کہ جس میں کوئی آج تک کراچی کے بے گناہ لوگوں کے خون کا آج تک کوئی حساب نہیں ہو سکا ہے. 1 نہیں, 2 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنی جان سے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.